محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اس پورے نظام کو بنایا ہے اور اس کو ایک خاص اسلوب اور ترتیب سے اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ساری چیزیں ہیں۔ اگر اللہ کوئی فیصلہ کر لے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ کسی چیز کو روک دے اسے کوئی جاری نہیں کر سکتا۔ اللہ کی قدرت بڑی عظیم ہے۔ اللہ نے دنیا میں اسباب بنائے ہیں، مثال کے طور پر کہ اگر دو چیزوں کو جوڑنا ہے تو اسے کسی تیسری چیز کو ملا کر کے جوڑا جاتا ہے۔ جیسے اگر دو اینٹوں کو جوڑنا ہے تو اسے سیمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ سیمنٹ کے بغیر کوئی دوسری چیز سے اسے جوڑ نہیں سکتے۔ اسی طرح سے اگر کاغذ کے دو ٹکڑوں کو جوڑا جائے تو اسے سیمنٹ کے ذریعے سے نہیں جوڑا جا سکتا، اسے گلو کی ضرورت پڑے گی۔ اگر لوہے کے دو ٹکڑوں کو جوڑا جائے تو اسے جوڑنے کے لیے سیمنٹ کافی نہیں ہے، سیمنٹ سے نہیں جوڑا جا سکتا، اسے ویلڈنگ کی ضرورت پڑے گی۔ تو ہر ایک کا جو جوڑ ہے اس جوڑ کے اندر ایک تیسری چیز ہے، جب اس کو ملاتے ہیں تو وہ چیز جڑتی ہے۔ کپڑے کے دو ٹکڑے ہیں، اس کو سیمنٹ سے نہیں جوڑا جا سکتا، اس کو کسی اور چیز سے نہیں جوڑا جا سکتا، اسے سوئی اور دھاگے سے جوڑتے ہیں تو جڑتی ہے نا۔ لکڑی کے دو ٹکڑے ہیں، اسے اگر جوڑا جائے تو اسے ان تمام مذکورہ چیزوں کے ذریعے سے نہیں جوڑا جا سکتا، اس کو کیل کے ذریعے سے، نیل کے ذریعے سے اسے جوڑا جا سکتا ہے۔ اور جب جوڑ دیا جاتا ہے تو پھر وہ دو جسم اور ایک جان ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کپڑا پہنا ہوا ہے، ٹیلر نے اس کو کاٹا تھا، الگ الگ ٹکڑے کیے تھے، سائز کے بنائے تھے، لیکن وہ سائز ہم اپنے بدن کے اوپر نہیں لگا سکتے تھے تا وقت کہ سوئی اور دھاگے سے یہ گزر نہ جائے۔ گزر جانے کے بعد وہ ہمارے باڈی پر آیا، ہماری وہ پوشاک بنا، ہماری وہ لباس بنا، ہمارے لیے وہ ستر چھپانے کا ذریعہ بنا، اور ہم اس میں اسمارٹ نظر آنے لگے۔ یہ دیواریں دیکھیں، اس کے اندر جو مسالے لگائے گئے، یہ کئی جان مل کر کے ایک جان بن گئے، ایک پوری عمارت بن گئی۔ تو ہر چیز کو جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ترکیب ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں کے دلوں کا جوڑ کیا ہے؟ آج ہم میں سب سے بڑی جو ایک کمی کہنا چاہیے، یا ایک روگ کہنا چاہیے، یا ایک مرض کہنا چاہیے، بیماری کہنا چاہیے، کہ ہم انسانوں میں، ہم مسلمانوں میں جوڑ نہیں ہو پا رہا ہے، دل سے نہیں ملتے۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ ان میں کسی ایک کا غم دوسرے کا غم ہوا کرتا تھا، ایک کی خوشی دوسرے کی خوشی ہوا کرتی تھی، ہے نا۔ وہ رحماء بینہم تھے، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل تھے، ان میں بہت جوڑ تھا۔ تو ہمارا جوڑ کیا ہے؟ ہمارے جوڑ کے لیے مسالہ کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کے جوڑ کا مسالہ کیا ہے؟ وہ مسالہ ہے دین، وہ مسالہ ہے شریعت، وہ مسالہ ہے اسلام۔ ہم مسلمان ہیں، لہذا المومن للمومن کالبنیان، مومن کے لیے ایسا جیسے کہ ایک عمارت۔ اب یہ عمارت میں جو کچھ بھی چیزیں لگی ہوئی ہے یہ عمارت کا ایک حصہ ہے، اسے کوئی ہلا نہیں سکتا، ہے نا۔ اسے
کوئی ایسی ہلکی پھلکی ہوائیں اور بارش اور طوفان اس کو حرکت نہیں دے سکتے. یہ ایک مضبوط ایک عمارت بن گئی, ایک جان بن گئی. تو اسی طرح سے ہماری شریعت جو ہے وہی ہمارے دلوں کو جوڑتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کا مال و اسباب ہمیں جوڑ نہیں سکتا, عہدہ اور کرسی ہمیں جوڑ نہیں سکتے, حکومت ہمیں جوڑ نہیں سکتی. اگر دنیا کا سارا خزانہ خرچ کر دیا جائے اور کہا جائے کہ دلوں کو جوڑ دیا گیا تو وہ جھوٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بینہم ولکن اللہ الف بینہم. کہ اگر زمین میں جتنا ہے سب کچھ اگر آپ خرچ کر دیں ان کے دلوں کو جوڑنے کے لیے, دیکھو یہاں ظاہری طور پر دنیاوی چیزوں کا ذکر ہے. لو انفقت ما فی الارض, زمین میں جو کچھ ہے اسے اگر آپ خرچ کر دیں ان کو جوڑنے کے لیے, ان کے تالیف قلب کے لیے, ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کے لیے, تو ما الفت بینہم, آپ ان کو نہیں جوڑ سکتے. ولکن اللہ الف بینہم, لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جوڑتے ہیں. یعنی اللہ نے جو شریعت دی ہے, جو دین دیا ہے, جو رسول دیا ہے, جو طریقہ دیا ہے, جو راستہ دیا ہے, جو سنت دی ہے, وہ ہے جوڑ کا راستہ. اگر کوئی یہ چاہے کہ مال سے اس کو جوڑ دے تو یہ تو دنیا داری ہے. جب تک کہ مال ہے وہ جٹا ہوا ہے, جب مال ختم ہو بولتے ہیں نا دنیا جو ہے مطلب پرست ہوتی ہے نا, دنیا مطلب پرست ہوتی ہے. یہ محبت نہیں ہوتی, یہ خواہش نفس ہوتی ہے. تو اصل ہمارا جوڑ جو ہے مسلمانوں کا وہ ایمان کا جوڑ ہے, وہ اسلام کا جوڑ ہے. اسلام کا یہ مسالہ ہے, دین اور شریعت کا یہ مسالہ ہے. تو ہم سب آپس میں کیا ہے, بھائی بھائی ہیں. ہمارا اسلام کا رشتہ جو ہے یہ بسا اوقات ہمارے نسل کے رشتے سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے نا. صحابہ کرام جنگوں میں اپنے باپ بیٹے کے اوپر چڑھا ہوا ہے, بیٹا باپ کے اوپر چڑھا ہوا ہے, کیا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اسلام کے رشتے میں نہیں تھے. تو المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. المومن للمومن کالبنیان, مومن مومن کے لیے ایسا ہے جیسے کہ دیوار. کالجسد الواحد مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کمثل الجسد. مسلمانوں کی مثال آپس میں ایسی ہے ان کے رحم دلی کو لے کر اور ان کے آپسی تعلقات کو لے کر جیسے کہ ایک بدن کالجسد اذا اشتکى منہ عضوا تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. کہ اس میں سے اگر کسی ایک عضو میں اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورے اعضاء اس کے لیے کراہ رہے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے دانت میں اگر تکلیف ہے تو پورا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. کان میں اگر کوئی پرابلم ہے, کوئی تکلیف ہے تو پورا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. حتیٰ کہ پاؤں کے تلوے میں اگر چھوٹی سی پھانس یا چھوٹا سا کوئی کانٹا اگر چبھا ہوا ہے تو درد وہاں پر ہے, پھانس وہاں پر لگی ہوئی ہے, لیکن پورا بدن جو ہے اس کے لیے بے قرار ہے اور بے چین ہے جب تک کہ وہ پھانس نہیں نکل جاتی. حتیٰ کہ نکل جانے کے بعد بھی اس کا جو باقی ماندہ محسوس کیا ہوا جو درد ہے وہ کافی دیر تک کے اس کے اندر محسوس ہوتا رہتا ہے. اتنی مضبوط اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے بدن کو بنایا ہے کہ کتنا وہ ایک دوسرے کے ساتھ شریک غم ہے اور شریک خوشی ہے. تو یہ مسلمانوں کا حال ہے. لیکن بدقسمتی سے ہماری صحیح طور پر تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ تو الحمدللہ ہمارے شہر میں علماء موجود ہیں, مدارس موجود ہیں, تو وقتاً فوقتاً یہی مجالس ہے جو ہمیں سیکھنے سکھانے کی.
ورنہ ہفتہ بھر تو کسی کو موقع نہیں ہے. الا ماشاء اللہ کہیں اگر مجالس سے درس ہوتے ہوں گے, درس حدیث ہوتا ہوگا, درس قرآن ہوتا ہوگا, لے دے کے گنے چنے چند افراد وہاں پر ہوتے ہیں. لیکن عامت الناس, عامت المسلمین کے لیے سیکھنے کا کیا ذریعہ ہے بتائیے؟ مکتب میں ہم نے جو قرآن پڑھا تھا, مکتب میں ہم نے جو نماز سیکھی تھی, اسی کے اوپر اکتفا کر کے بیٹھے ہوئے. آج تک ہمیں اس کی تکلیف, اس کی یہ کہنا چاہیے کہ تکلیف ہم نے محسوس نہیں کیا کہ لاؤ ہمارے قرآن کی تلاوت میں کوئی بڑھوتری ہوئی, کوئی صفائی آئی, اس کے اندر کوئی کہنا چاہیے کہ ہم کچھ چاشنی محسوس کرتے ہیں. ارے وہ تو وہ جانے دیجیے. قرآن کے ساتھ تو ہماری اتنی کہنا چاہیے کہ لاپرواہی ہے کہ جیسے تیسے جو حال تھا ہمارا بچپن میں, ہمارے مولانا صاحب نے, ہمارے امام صاحب نے, حافظ صاحب نے ہمیں جو سکھا دیا تو وہی ہمارا لیول ہے. ہاں دنیاوی اعتبار سے کل جو روڑ پتی تھے وہ کروڑ پتی بن گئے. ہم نے اس پر محنت کی, قرآن پہ ہم نے محنت نہیں کی. لہٰذا ہمارا پڑھنا قرآن کی تلاوت, اس کو ہم اگر جانچیں تو اس میں بہت اصلاح کی ضرورت ہوگی. وہ تو وہ ہماری جو اذانیں ہیں نا, اور اذانوں میں ہم نے جو نہ جانے کہاں کہاں کی سوریں لگا دی, اور پھر اس میں مستضاد یہ کہ جو غلو ہم نے اس میں شروع کر دیا. دیکھو جب غلو ہوتا ہے نا, جب زیادتی ہوتی ہے تو پھر کوڑا برستا ہے. میں اس سے پہلے بھی یہاں پر آیا, میں نے محسوس کیا کہ ہماری اذانوں کے ویلیوم اتنے اونچے ہوتے ہیں کہ کوئی ایک اذان ہم سن نہیں پاتے. جب کوئی ایک اذان آپ سلیقے سے نہیں سن پائیں گے تو اس کا جواب آپ کیسے دیں گے؟ چلو اذان ہو گئی, اذان کے بعد پھر اس میں آگے بھی ہم نے کچھ اور لگا دیا جو شریعت میں نہیں ہے, پیچھے بھی ہم نے کچھ لگا دیا جو شریعت میں نہیں ہے. ایک اذان ہو چکی ہے, اب اس اذان کے بعد پھر الصلاۃ خیر من النوم والی صدائے بار بار لگانا, تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو زیادتی ہے, دین میں زیادتی ہے. دین کے تمام احکام جو ہیں وہ توقیفی ہے, فکس کیے ہوئے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, قرآن کے ذریعے سے, صحابہ کی زندگی سے فکس ہے. اب اس میں ہم اپنی ذات سے کوئی چیز بڑھا نہیں سکتے, گھٹا نہیں سکتے, سب طے ہے. تو میرے بھائیوں, ہم سب بھائی بھائی ہیں, اپنے دلوں کو صاف کریں. آج کے جو حالات ہیں بہت نازک حالات ہیں. ہم لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کچھ ایسا ظلم ہو رہا ہے, ایسے ایسے حالات واقع ہو رہے ہیں, یقین جانیے کہ دل ٹوٹتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, پریشانی بڑھ جاتی ہے. لیکن یہاں آنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے. میں محسوس کرتا ہوں بالکل غفلت کی زندگی میں ہے. ہم لوگ بہت غفلت میں ہیں. آگے آنے والے حالات کتنے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں, وہ تو اللہ ہی کوئی کرشمہ دکھائیں گے, ورنہ ہمارے بس سے باہر سارا معاملہ جا رہا ہے. اگر آپ کو مزید اس پر کچھ معلومات لینی ہے تو آپ جائیے حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی آج سے 25-30 سال پہلے کی جو ان کے بیانات ہیں اور ان کے جو مواعظ حسنہ ہے, اور اتقوا بفراست المؤمن, مومن کی فراست سے ڈرو کہ انہوں نے کیسے کیسے حالات آنے والے ہیں اور کیا کیا سازشیں ہونے والی ہیں یا ہوں گی. 30 سال پہلے حضرت کے بیانات آپ سنیں. 1964 میں انہوں نے برما کے مسلمانوں کے بارے میں بھی کہا تھا, وہاں وہ حالات پیدا ہوئے. یہاں کے مسلمانوں کے لیے بھی انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو تم اپنے آپ کو سنبھال لو, ورنہ ایسے حالات ہوں گے تمہاری داڑھی کے اوپر بھی باتیں آئیں گی, تو بھی پہننا ہے نہیں پہننا اس کے اوپر بھی سوالات اٹھائے جائیں گے. اذان اسپیکر سے ہوگی نہیں ہوگی, تو اس وقت کی بات تھی. آج حرف بحرف
ان اکابرین اور ان بزرگوں کی باتیں آج ہمارے سامنے ظاہر ہو کر کے آ رہی ہیں. تو ہم غفلت میں ہیں. غفلت اتنے غفلت میں ہیں اور اللہ معاف کرے کہ غفلت ایک بہت بڑا آلہ ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے پاکٹ میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے گھر کے ہر فرد کے پاس آ چکا ہے. اس نے مزید غفلت کا پردہ ہمارے اوپر ڈال دیا ہے. جب ہم اس کے ساتھ بزی ہو جاتے ہیں تو دنیا و مافیہ سے ہم بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں، ہمیں کوئی خبر ہی نہیں ہوتی. وہ اتنا بڑا لامتناہی سمندر ہے موبائل اسمارٹ فون کا، اتنا بڑا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے نا، ایسی 10 زندگیاں بھی اس کے اوپر لگا دیں گے نا تو اس میں کے ڈاٹے ختم نہیں ہوں گے. کہاں سے ٹائم لائیں گے آپ؟ اس کی آڈیوز کے لیے کہاں سے ٹائم لائیں گے؟ ویڈیوز کے لیے کہاں سے ٹائم لائیں گے؟ اس کی فائلز کے لیے آپ کہاں سے ٹائم لائیں گے؟ تو اس میں ہم سب ماشاءاللہ بالکل بدمست ہو چکے ہیں. ہماری اولاد ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ہر لمحہ انہیں موبائل فون چاہیے، انہیں انٹرنیٹ چاہیے، اس کے بغیر وہ سانس نہیں لے سکتے، اتنے مجبور ہو گئے ہیں. ہم نے کہا ہر شخص، ہر خاص و عام، میں بھی اس میں شریک ہوں، لیکن وہ جو چیز ہے اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان کی اسپرٹ اتنی مضبوط نہیں ہے کہ سیکھنا تو درکنار، اس نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے، بیڑا غرق کر دیا. نسلوں کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں اس میں. تو وہ غفلت کا پردہ ہمارے پر پڑا ہوا ہے. تو یہ جو چیز ہے جس نے ہمیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا کہ ہم غافل ہیں، اور ایسے ہی یعنی اور فضولیات میں ہم مصروف ہو کر کے ہم اپنوں سے بے خبر ہو گئے. اپنے آپ کی فکر نہیں ہے، ارے کھانے کی فکر نہیں ہے، خود کے کھانے کی فکر نہیں ہے. وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے اور اس کے موبائل یہاں لگا ہوا. اللہ کے بندے آگے کیا ہونے جا رہا ہے دیکھو، بھیڑ بھاڑ ہے، ریس لگی ہوئی ہے، دوڑ آ گیا. بہت مشکل وقت ہے. ایک غفلت جس نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا. ہمارا دل جٹے ہوئے نہیں ہے. دل کا جوڑ اسلام میں ہے، شریعت میں ہے، ایمان میں ہے، اسلام میں ہے، مساجد میں ہے، لیکن غفلت ہے تو اس سے ہمارے دل نہیں جھکتے. دوسری چیز ہے غیبت. غیبت ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنا مردار بھائی پڑا اور اس کا گوشت کاٹ کے وہ کھائے؟ وہ پسند کر سکتا ہے اس کو؟ تو غیبت اتنی خطرناک چیز ہے. تو ہماری عادت سی بنی ہوئی ہے کہ ہم دو چار جب جمع ہو جاتے ہیں تو جو نہیں ہوتا ہے اس کے بارے میں پھر ہم ادھر ادھر کے اٹکلیں لگاتے رہتے ہیں اور غیبت کا شکار ہوتے ہیں. بہت خطرناک جرم ہے. ظاہر سی بات ہے کہ غیبت کی وجہ سے یہ دلوں کے اوپر اثر آتا ہے، اور جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے. تو دلوں کو توڑنے والی چیز ہے کہ غفلت، اور دوسری چیز ہے وہ غیبت. اسی طرح سے دلوں کو توڑنے والی جو چیز ہے وہ غلو ہے. غلو سب غین سے ہے. غلو کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے کو. حد سے تجاوز کرنے. غلو اسلام میں کہنا چاہیے کہ خطرناک چیز ہے. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو. یہود نے اتنا غلو کیا، اتنا غلو کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بشر بھی تسلیم کرنے سے وہ رہے کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے. اور
نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا چڑھایا کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو غلو، آج ہم غلو کا شکار ہو گئے. ہم اپنے خلاف، اپنے کنبے اور اپنی برادری اور اپنی رشتہ داری کے خلاف ہم ایک لفظ چاہے وہ صحیح ہو اس کو سننا پسند نہیں کر سکتے. غلو کے ہم شکار ہو گئے. یعنی جاہلیت کے زمانے میں جو قبائل میں جو سلسلے تھے نا، وہ چیز ہمارے اندر غلو کی ہے. غلو تو دین میں بھی پسندیدہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص بہت زیادہ غلو فی الدین کا شکار ہے تو پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے ستون میں ایک رسی بندھی ہوئی ہے. کہا کہ رسی کس چیز کی ہے؟ کہا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی ہے. جب وہ تھک کے چور ہو جاتی ہے تو رسی سے اپنے آپ کو باندھ لیتی ہے تاکہ ان کو جھونکا نہیں آئے اور برابر نماز اور ذکر اور اذکار کرتی رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کاٹ دیا اور کہا کہ نہیں، جب تک نشاط ہو اس وقت تک نماز پڑھے، جب تک چستی ہو بدن میں، جب تک بشاشت ہو اور نشاط ہو اس وقت تک وہ نماز پڑھے، اور جب سستی آنے لگے تو وہ سو جائے. یہ ہے اعتدال. بعض صحابہ نے یہ طے کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو ہم کو دیکھنا چاہیے. تو پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو نبی ہے، ان کے سارے گناہ معاف ہے، ہم تو بہت کمزور ہیں، ہم کہاں نبی کے درجے میں پہنچ سکتے ہیں. لہذا انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا. ایک نے سوچا کہ میں شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں کبھی افطاری نہیں کروں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں تو کسی بس جہاد فی سبیل اللہ کرتا رہوں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. سمجھ آئے گا؟ اچھی نیت تھی نا، اچھی نیت تھی. کون سی برائی ہے؟ شادی نہیں کروں گا مطلب اللہ کے لیے بالکل خالی ہو جاؤں گا، بس عبادت، تاکہ ڈسٹرب نہ ہو میری لائف میں، اور بس زندگی بھر روزے رکھتے رہوں گا. عبادت ہے نا. ہمیشہ میں جہاد کرتے رہوں گا، عبادت ہے اللہ کے راستے میں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا آپ کا چہرہ جو ہے وہ غصے سے بھرا ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ چیز شریعت میں نہیں ہے، تم مجھے نہیں دیکھتے ہو، میں سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں شادیاں بھی کرتا ہوں. تو غلو، ہم لوگ غلو کا شکار ہو گئے. اور غلو کرنے والا شخص اور غلو کرنے والے افراد اور غلو کرنے والی جماعتیں جب وہ غلو کرنے پر آ جاتے ہیں تو پھر وہ کسی چیز کو کہنا چاہیے کہ ویٹیج نہیں دیتے. وہ سمجھتے کہ ہم بس حق پر ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. تو تیسری چیز ہے غلو. غلو سے بھی نفرتیں آتی ہے، دلوں کا جوڑ نہیں پیدا ہوتا. دلوں کا جوڑ پیدا کرنے کے لیے غلو کو ختم کرنا پڑے گا، اعتدال کی راہ اختیار کرنا پڑے گی. شریعت نے جتنا حکم دیا ہے اتنا ہی کرنا ہے، اس سے ہٹ کر نہیں کرنا ہے. سمجھ آئی بات؟ فجر کی 2 رکعت فرض ہے، 3 نہیں پڑھ سکتے. ظہر کی 4 ہے، اس کو 6 نہیں کر سکتے. جتنا ہے توقیفی کے معنی جتنا متعین فکس کر دیا، باؤنڈری ہے، اس کی حدود کو ہم تجاوز کر نہیں سکتے. نبی نہیں کر سکتے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ تو تیسری چیز ہے غلو. اسی طرح سے ایک چیز ہے غرور. غرور کے معنی تکبر. بس ہم چومن دیگر نہیں، پیسے کا نشہ، مال و دولت کا نشہ، عہدہ اور کرسی کا نشہ، طاقت اور قوت کا نشہ، حسن اور جمال کا نشہ، حسب و نسب کا نشہ. بس وہ سمجھتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی نہیں، میرے اندر جو خوبیاں کسی میں نہیں. شیطان نے یہی تو کہا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کرو. میں سجدہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. آپ نے مجھے تو آگ سے بنایا، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، اور ان کو آپ نے جو ہے آدم کو مٹی سے بنایا، مٹی زمین کے نیچے پاؤں کے نیچے ہوتی ہے. تو اعلیٰ جو ہے ادنا کو کیسے سجدہ کرے گا؟ اٹکل لگائی اس نے، دماغ لگایا اللہ کے سامنے. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس کا ہے.
تکبر کیا. سب سے پہلا گناہ جو صادر ہوا ہے وہ ہے تکبر کا. تکبر اللہ کو بالکل کسی حال میں پسند نہیں. لا يدخل الجنة من كان في قلبه حبة خردل من كبر او كما قال عليه الصلاة والسلام. جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. لہذا متکبر جو ہوتے ہیں فبئس مثوى المتکبرین، برا ٹھکانہ ہے متکبرین لوگوں کا. ان کو طینۃ الخبال دیا جائے گا. کیا ہے یہ؟ جہنمیوں کا خون اور پیپ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا. ایسے لوگ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ فخر کرنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. لہذا پتہ چلا کہ تکبر جو ہے وہ دلوں کو دور کر جائے. ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں جو بہت متکبر ہو کے چلتے ہیں. ولا تمشي في الارض مرحا، قرآن کہتا ہے زمین میں اکڑ کر مت چلو. انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور آسمان کی بلندیوں کو تم پا نہیں سکتے. کیوں تم اکڑ کر چل رہے ہو؟ تو اکڑ کو اللہ پسند نہیں کرتے. تو یہ غرور بھی جو ہے، لہٰذا اس کی جو مخالف جو یہ صفات میں بتا رہا ہوں جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں جوڑ نہیں ہوتا، توڑ ہوتا ہے. لہذا اس کی جگہ ہمیں جیسے اب یہ تکبر ہے تو تکبر کی جگہ اگر انکساری ہے تو ایسے بندے سے لوگ قریب ہوتے ہیں. ماشاءاللہ بڑے متواضع المزاج ہیں، بڑے منکسر المزاج ہیں، بڑے با اخلاق ہیں، اتنے بڑے انسان ہیں پھر بھی جھک کر ملتے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ بات کرتے ہیں، خندہ پیشانی سے ملاقات لیتے ہیں، تبسم برلب ہوتا ہے. سمجھ آئے بات؟ جو عالی ظرف ہوتے ہیں تو سب سے جھک کے ملتے ہیں. جو عالی ظرف ہوتے ہیں منکسر المزاج، جو عالی ظرف ہوتے ہیں تو سب سے جھک کے ملتے ہیں. اور سراہی سر نگو ہوتی ہے تب پیمانے بھرتے ہیں. سراہی ایسے ہی رہے گی تو گلاس میں پانی آتا ہے؟ نہیں آتا. تو یہ غرور. تو اس طرح کی یہ جو صفات ہے جو ہمارے دلوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے، اس کو کھرچ کر نکالنے کی ضرورت ہے. صحیح خد و خال میں اسلام سیکھنے کی ضرورت ہے. اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح سے ایک چیز ہے غصہ. وقت ختم ہو رہا ہے. غصہ، غصہ کیا ہے؟ یہ ہمارے بدن کے اندر جب گرمی آتی ہے، غصہ کسی سے انتقام کا جذبہ آتا ہے تو خون جو ہے فوارے مارتا ہے. غصہ شیطان سے، اور شیطان آگ سے بنا ہے تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں. یہی چیز بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا مجھے وصیت کیجیے. آپ نے کہا لا تغضب، غصہ نہ کرو. کہا کہ اور وصیت کہا لا تغضب. بار بار پوچھا، بار بار یہی کہا لا تغضب لا تغضب، غصہ نہ کرو. غصہ آ جائے بیٹھ جاؤ، غصہ آ جائے وضو کر لو، غصہ آ جائے خاموش ہو جاؤ. غصے پر کنٹرول. اب غصہ انسان کے لوگ قریب نہیں آتے، دل اس کے ساتھ میل نہیں کھاتے. تو یہ ساری چیزیں سب رین سے ہے. یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے کوشش گزار کی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے. ایک بنیاد مرصوص ہمیں بنائے. اللہ حالات کی نزاکت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. غفلت کی زندگی سے بیداری کی زندگی میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ارد گرد کیا حالات رونما ہو رہے ہیں اس کے لیے ہمیں چوکنا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. اتنے بھولے بھالے ہم مسلمان ہیں، یا اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. بہت بیدار ہونے کی ضرورت ہے میرے بھائی. یورپ کے علاقے میں لوگ مسلمان، نئے مسلمان ہوتے لیکن بہت چوکنا ہوتے ہیں. کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ ایک ایک کلپ ان کو جو ہلا کر رکھ دیتی ہے اور یہاں پوری کی پوری بستیاں تباہ ہوتی ہیں اور ہم سوئے رہتے ہیں. اللہ اس خطا سے ہمیں درگزر فرمائے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سازشیں ہو رہی ہیں اللہ اسے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے نبردار ہونے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا